السلام علیکم، سیمریشا اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج اپنے ناول کی طرف، جس کا نام ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور رائٹر ہیں نور حیات۔ یہ کہانی ہے دو محبت کرنے والوں کی، جو بتاتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے محبت ضروری نہیں، ایسے مخلص رشتوں کی جو سکھاتے ہیں ساتھ نبھانے کے لیے کسی رشتے کا ہونا ضروری نہیں، ایسے قدردانوں کی جو بتاتے ہیں قدر کرنے کے لیے پاس ہونا شرط نہیں، ایسے منافق خون کی جو چلاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے کسی کا غیر ہونا ضروری نہیں۔ شام کی سرخی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ پودوں میں بیٹھ کر آسماں کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے مغرب کے اذانوں میں سکون تلاش کر رہی تھی۔ ناکام، بالکل ہی ناکام کوشش تھی جو وہ کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک دردناک منظر تھا جو اس کے سامنے ایک خوفناک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ ان مناظر میں کھو چکی تھی اور درد میں گم ہو گئی تھی۔ الویرا، کہاں گم ہو گئی ہو یار؟ کب سے بلا رہی ہوں تمہیں۔ اتنی آوازیں تو کسی بادشاہ کو دیتی وہ بھی نکل آتا زمین سے باہر، اور تم ہو کہ سنتی ہی نہیں، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کائنات تھی جس کی زندگی بادشاہوں اور قصے کہانیوں سے شروع ہو کر انہیں پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ الویرا کی دوست، الویرا کی بہترین دوست۔ میں نے سنا نہیں تمہیں، وہ اپنے درد میں گم بولی۔ ارے جاؤ جاؤ، سنا نہیں تم نے مجھے، تم بس سننا نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے کان دیے ہوئے ہیں اور ان میں آواز بھی صاف صاف جاتی ہے، اور تمہارے کوئی کام تھا، وہ اسے کاٹتے ہوئے بولی۔ ہائے میری توبہ، حد کر دی تم نے الویرا، نصیب پھوٹے ایسے انسان کے جو دوست کو کام کے وقت یاد کرے۔ میں سونے جا رہی ہوں کائنات، سو گئی تو اٹھانا مت، مگر کھانا تو، بھوک نہیں ہے مجھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہاں بھئی، بھوک ہوگی بھی کیوں، ہر وقت تو خون پیتی رہتی ہو میرا، سڑیل نہ ہو تو۔ چلو لڑکی، آج بھی اکیلے ہی کھانا پڑے گا۔ الویرا، الویرا دروازہ کھولو گی؟ کل شام سے اس کمرے میں بند ہو، دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، کسی چیز کی ہوش ہے تمہیں کہ نہیں؟ وہ مسلسل اس انتظار میں دروازہ بجا رہی تھی کہ شاید اب الویرا کو اس پہ رحم آئے اور وہ دروازہ کھول دے، اور الویرا نے دروازہ کھول بھی دیا تھا، مگر اس پر رحم کھا کر نہیں بلکہ اس سے چڑ کر۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ہاں، کیوں سوار رہتی ہو ہر وقت میرے سر پر؟ نہیں ہے ہوش مجھے کسی چیز کی بھی، تو دن ہو یا رات میرے لیے تو اندھیرا ہے، اس چاند سورج سے مجھے اب فرق نہیں پڑتا، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، سمجھتی ہو تم اس بات کو؟ اور خدا کا واسطہ ہے اس کونے میں سکون سے رہنے دو، ورنہ یہاں سے بھی چلی جاؤں گی، پھر خوش ہوگی نا تم؟ الویرا، وہ بمشکل بولی تھی، دیکھو اس کمرے میں تم ویسے ہی مر جاؤ گی، تمہاری تنہائی تمہاری جان لے لے گی، باہر نہیں نکلو گی تو ٹھیک کیسی ہوگی؟ ہفتے گزر گئے ہیں تم نے گھر بات نہیں کی، سب ترس گئے ہیں تمہاری آواز سننے کو، مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو سب سے کہ مصروف ہو مصروف ہو۔ کب تک؟ آخر کب تک الویرا؟ ان رشتوں کو نظر انداز کرو گی جو تم سے محبت کرتے ہیں؟ کب تک ایک کے لیے دوسرے کو تکلیف دو گی؟ قدر کرو ان کی جو تمہارے پاس ہے، ورنہ قدرت چھین لے گی یہ بھی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ اس حال میں الویرا کا یہ سوال بنتا بھی تھا۔ نہیں میری جان، سمجھا رہی ہوں۔ اچھا چھوڑو، جاؤ حلیہ درست کرو اپنا، میں ناشتہ لگاتی ہوں، اور پلیز یہ بال سنوار کے آنا، اللہ کی قسم کچرا لگنے لگتی ہو، اب تو مجھے بھی خوف آنے لگا ہے تم سے، قسم جہانگیر کی۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کا مذاق بناتے ہوئے ہنسی تھی۔ جہانگیر کون؟ وہ جو ابھی اپنے حواس میں آئی تھی، جہانگیر پر چونکی۔ بادشاہ، ارے کہاں گئی؟ اچھا جلدی آنا، بھوک لگی ہے مجھے۔ ہاں، جیسے اسے میری فکر ہے نا، وہ کہکا لگاتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ ویسے الویرا، آپس کی بات ہے، بہت حیرت ہوئی کہ تم مجھ پر ترس کھا کر آ ہی گئی کھانے کے لیے۔ مطلب تم نے کہا ہوگا کہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، چلو کچھ کھا لے گی، اس کے علاوہ ہے ہی کون میرا؟ وہ الویرا کے گھرنے پر رکی تھی۔ کتنی دیر بعد اسے اپنی دوست سے یوں بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر بولتی۔ تم نے کل شام ہی پلاؤ بنا کر کھایا ہے، اور آج صبح میرے کمرے میں پائے کی خوشبو آ رہی تھی، کیسے بدو بنا رہی ہو؟ صدمے میں ضرور ہوں، مگر مری نہیں ہوں کہ کسی بات کا علم ہی نہ ہو مجھے، مت بولا کرو اتنا جھوٹ کے سنبھال نہ پاؤ۔ وہ مسلسل اسے طنز کرتی جا رہی تھی۔ ابھی کل تو کہہ رہی تھی میری دنیا اجڑ گئی، بھلا بتاؤ جس کی دنیا اجڑ گئی ہو اسے کیا لگے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے؟ وہ منہ بسرتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ کائنات، ایسی باتیں ہی کیوں سوچتی ہو جو اونچا بولنے کی ہمت نہ ہو؟ وہ سب کچھ سن کر بھی نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی، اور ہزاروں لمحات تھے جن میں وہ یوں کر چکی تھی۔
ارے نہیں سڑیل، اوہ سوری الویرا، میں تو یوں کہہ رہی تھی کہ تم گھر کب بات کرو گی؟ وہ لوگ تو ایک دن بھی نہیں گزارتے تھے تمہارے بغیر، اور آج 3 ماہ ہو گئے، کتنا جھوٹ بولو گے ان سے؟ تمہیں پتہ ہے کہ کسی کو محبت کے لیے اتنا ترسانا کتنا بڑا ظلم ہے، اور تم مسلسل ان پر ظلم کر رہی ہو الویرا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ تم اس حال میں نہیں ہو کہ ان سے ملو، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، مگر یوں بھی تو تم وہی کر رہی ہو، انہیں کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ اور کچھ نہیں تو صرف 5 منٹ بات ہی کر لو، تمہاری آواز سن کر انہیں تسلی ہی ہو جائے گی۔ کر لوں گی بات، فی الحال نہیں، اب وہ بات نہیں رہی مجھ میں، انہیں معلوم ہو جائے گا کچھ ہوا ہے ضرور ہی سے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں جس جہنم سے گزری ہوں اور جس اذیت میں ہوں، نہیں چاہتی کہ انہیں بھی گزاروں۔ وہ بکھر جائیں گے، اور کسی کو سنبھالنے کے لیے ہمارا سنبھلا ہوا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں خود بکھر چکی ہوں۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جو کائنات کے گھومنے پر چڑھ گئی تھی؟ تم وہی ہو نا، وہی الویرا، وہی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ یاد ہے تم جب 7 سال کی تھی، تم نے فاطمہ کو دھکا دے کر کیسے گرایا تھا؟ وہی فاطمہ جو کلاس کی سب سے لڑاکی لڑکی تھی، اور پھر تم نے گھر میں سب کو بتایا تھا کہ وہ لڑی تم سے، یاد ہے؟ کیسے آغا جان سے لے کر مالی بابا تک نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، سب اسے قصوروار سمجھتے تھے، اور آخر اس نے تنگ آ کر شہر چھوڑ دیا تھا۔ یاد ہے کہ بھول گئی تم سب بھول گئی ہو، تم بھول گئی کہ تم کون ہو الویرا، تم مظلوم بن کر بیٹھ گئی ہو، اور سب سے بڑی ظالم ہو تم خود، سب کے ساتھ ظلم کر رہی ہو۔ وہ بچپن تھا کائنات، ایسی حرکتیں انسان تب کرتا ہے جب اسے گھر سے سپورٹ ہو، اور زندگی تب بچوں والی نہیں تھی، کسی کی فکر نہیں تھی، ذمہ داریاں نہیں تھیں، مست ملنگ تھے، اور سب سے بڑھ کر کوئی حادثات نہیں ہوئے تھے۔ اس نے حادثات پر زور دیا تھا۔ سپورٹ؟ کیسی سپورٹ الویرا؟ تمہاری ایکا پر آج بھی سب مرتے ہیں، اور رہی بات حادثات کی، تو حادثات انسان کی زندگی میں اس لیے نہیں آتے کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر ایک کمرے میں بیٹھ کر عطا اللہ یا پھر نصرت کو سنتا اور پڑھتا رہے۔ حادثات اس لیے آتے ہیں کہ وہ انسان کو سکھائیں، مضبوط بنائیں، اور اسے کامیاب بنائیں۔ دیکھو الویرا، یہ سب نہیں چاہیے تھا مجھے، مضبوطی، کامیابیاں، نہیں چاہیے تھا کچھ بھی۔ چاہیے تھی تو بس ایک چیز، محبت، بس محبت۔ یار الویرا، خیر، اپنا فون دو مجھے، میں بات کر لوں گی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ پھر سے کائنات کو کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز ان سے ایسے بات مت کرنا جیسے ان پر احسان کر رہی ہو، نارمل ہو کر بات کرنا، ٹھیک ہے؟ میں جانتی ہوں۔ اور پھر سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ الویرا کہاں ہو سڑیل؟ اللہ توبہ ہے لڑکی، کدھر ہو تم؟ سارا گھر دیکھ لیا ہے، چھت پر دیکھتی ہوں۔ سڑیل، وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے چلائی تھی۔ تف ہے تم پر، کتنا سوگ ہے تمہارا لڑکی۔ 3 ماہ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی نے ہمیں بس 3 دن کا سوگ منانے کو کہا تھا، اور اب یہ اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی۔ ہاں، کیونکہ تمہارے ساتھ نہیں ہوئی۔ وہ آسماں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ الویرا، کب ختم ہوگا یہ سب؟ کبھی مغرب کی اذانوں میں سکون تلاش کرتی ہو، کبھی فجر میں بیٹھ جاتی ہو، کبھی موسیقی سے دل بہلانے لگتی ہو، کرنا کیا چاہ رہی ہو یار؟ وہ اکتاتے ہوئے بولی تھی۔ سوگ نہیں ہے، میری زندگی اجڑ گئی ہے محبت کے نام پر۔ مجھے لگا تھا وہ محبت ہے، پھر پتہ چلا کہ وہ صرف الفاظ ہیں، احساس، محبت اور جذبات سے حالی، جو کسی کی بھی ہنسی بستی زندگی اجاڑ سکتے ہیں، صرف ایک لفظ سے، صرف ایک لفظ۔ رہی بات سکون کی، تو یار نہیں ملتا، کیا کروں؟ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ کہا کرو اللہ بڑا ہے ہر تکلیف سے، اللہ بڑا ہے ہر پریشانی و آفت سے، اللہ بڑا ہے ہر مصیبت و محبت سے، اللہ بڑا ہے ہر جذبے اور احساس سے، اللہ بڑا ہے ہر سکون اور مخلصی سے، اللہ بڑا ہے ہر آزمائش سے، اور ہر رشتے اور دوست سے بھی، ہاں ہے نا؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بالکل، کیوں پوچھا؟ وہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ہے، اور اب الویرا ہے، اور الویرا ایسے ہی کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ میری بات ہو گئی ہے سب سے، مطمئن ہے سب؟ اچھا پھر؟ وہ انتظار میں تھی۔ تمہارے فون پر اس کی کالز کیوں آ رہی تھی؟ وہ کائنات کی طرف مڑی تھی۔ کس کی کالز الویرا؟ او پلیز، تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں، بچی ہو جو سمجھ نہیں آئی؟ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان کا دماغ اس کی آنکھوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تمہارا فون بند ہے، اس لیے شاید، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے کچھ، فکر نہیں کرو، تم غداری نہیں کروں گی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، ورنہ یہ آخری بار ہوگا کہ کوئی میرا دوست تھا۔ وہ مسلسل زہر بھرے تیر پھینک رہی تھی، اور یہ خود بھی معلوم نہ تھا اسے۔ اللہ اکبر پڑھا کرو الویرا، یہ تمہیں وسوسوں سے بھی دور رکھے گا اور سکون بھی دے گا۔ اور ہاں، وہ ملنا چاہتا ہے تم سے، امید ہے اب کی بار اس سے ملنے کی غلطی نہیں کرو گی تم۔